السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو سبروز اکیڈمی۔ تو آج کا ٹاپک ہے ہمارا اردو میں مختلف ناول نگار اور ناولوں کا تنقیدی مطالعہ۔ اس ٹاپک پہ ہم بات کریں گے اور یہ ٹاپک ہمارا جو ہے پارٹ 2 ہے۔ تو سب سے پہلے ہم مختلف ناول نگار دیکھ لیتے ہیں۔ جو ناول نگار کے نام ہیں ڈپٹی نذیر احمد، مرزا ہادی رسوا، قرۃ العین حیدر، پریم چند، جیلانی بانو، عصمت چغتائی۔ اب ان کے بارے میں ہم ڈیپلی بات کریں گے، ان کے ناولوں کا تنقید مطالعہ دیکھ لیں گے اور ان کے بارے میں دیکھ لیں گے کہ مطلب انہوں نے کب کون سا ناول لکھا، کہاں لکھا۔ تو سب سے پہلے نذیر احمد کی بات کریں گے۔ نام نذیر احمد تھا اور خطاب خان بہادر شمس علمہ نذیر احمد سے ملا۔ یہ نذیر احمد جو ہیں بجنور میں 1830 کو پیدا ہوئے۔ جمیل جالبی کے مطابق نور الحسن وغیرہ نے ان کی پیدائش 1830 بھی لکھا ہے، لیکن صحیح 1830 ہے، لیکن آپ لوگ کوشش کریے گا کہ دونوں مینشن کر دیں جس سے آپ کا کوشچن غلط نہ ہو۔ نذیر کا انتقال 3 مئی 1913 کو فالج کی وجہ سے دہلی میں ہوا۔ دلی میں ہوا تھا، یعنی کہ نذیر کا انتقال 1913 کو فالج کی وجہ سے دلی میں ہوا تھا۔ نذیر کے والد کا نام سعادت علی تھا۔ نذیر نے فارسی اپنے والد سے پڑھی۔ نذیر احمد نے اورنگ آبادی مسجد دہلی میں مولوی عبد الخالق سے اپنے بھائی کے ساتھ تعلیم حاصل کی تھی، جہاں نذیر محلے سے کھانا مانگا کرتے تھے۔ نذیر احمد نے اورنگ آبادی مسجد میں گزارے، مطلب کہ جتنے وقت تھے انہوں نے اورنگ آبادی مسجد میں گزارے، اور اس کے بارے میں یہ ایک لیکچر دیتے تھے کہ بتاتے تھے کہ ان کی زندگی کا یہ بدترین وقت تھا، اور اگر وہاں 4-5 سال رہنا پڑتا تو میں دین دنیا دونوں سے تباہ ہو لیا ہوتا، مطلب کہ دین دنیا دونوں سے تباہ ہو لیے ہوتے۔ نذیر احمد کا داخلہ دلی کالج میں 1845 میں حسن اتفاق سے ہوا تھا اور وہ 1853 تک زیر تعلیم رہے تھے۔ نذیر احمد کو دلی کالج سے 4 روپے ماہوار وظیفہ داخلہ ہونے کے بعد ملنا شروع ہوا تھا، جو کالج سے نکلنے تک 24 روپے ہو گیا تھا۔ دلی کالج میں نذیر احمد کے ہم جماعت محمد حسین آزاد اور مولوی ذکر اللہ تھے۔ دلی کالج کے زمانہ تعلیم میں نذیر احمد کا خاص مضمون عربی تھا۔ حکومت برطانیہ نے نذیر احمد کو شمس علمہ کا خطاب 1897 میں دیا تھا۔ نذیر احمد نے حیدرآباد کے قیام کے دوران 6 مہینے 17 دن کے مدت میں قرآن مجید حفظ کیا تھا۔ نذیر احمد کے تمام ناول مقصدی اور اصلاحی ہیں۔ اب ہم دیکھ لیں گے نذیر احمد کے ناول کا تنقیدی مطالعہ۔ تو نذیر احمد نے کل 7 ناول لکھے ہیں، جس میں پہلا ناول ہے ان کا میرات العروس۔ نذیر احمد کا پہلا ناول ہے جس میں انہوں نے اپنی لڑکیوں کی تربیت و اصلاح کے لیے لکھا تھا۔ نذیر احمد نے اپنی بڑی بیٹی کی شادی پر یہ کتاب یعنی میرات العروس اس کے مطلب ان کے جہیز میں دی تھی۔ نذیر کی ناول میرات العروس کا موضوع لڑکیوں کی تعلیم و تربیت اور اصلاح پر ہے۔ حکومت نے میرات العروس پر نذیر احمد کو 1000 روپے انعام دیا تھا۔ تو اب ہم بات کریں گے میرات العروس کے کردار پر۔ تو ان کے کردار ہیں محمودہ، ماما عظمت، ماما دیانت النساء، حسن آرا۔ نذیر کا دوسرا ناول توبۃ النساء، یہ ناول 1874 میں لکھا گیا تھا۔ نذیر کا تیسرا ناول فسانہ مبتلا، جو کہ 1885 میں لکھا گیا تھا۔ نذیر کا چوتھا ناول تھا ابن علوقت، 1888 میں لکھا گیا تھا۔ رویائے صادقہ، یہ ناول 1894 میں
لکھا گیا تھا، جو کہ نذیر احمد کا آخری ناول تھا۔ تو اب ہم بات کریں گے مرزا ہادی رسوا کے بارے میں۔ تو نام تھا محمد ہادی اور تخلص تھا رسوا۔ رسوا لکھنؤ کے ایک محلہ کوچہ آفری خاں میں 1858 میں پیدا ہوئے۔ رسوا کا انتقال حیدرآباد میں 1931 میں ہوا اور حیدرآباد کے مشہور قبرستان میں دفن ہو گئے۔ رسوا نے ابتدائی تعلیم اپنے والد محمد تقی محمد یحییٰ کمال الدین سے حاصل کی تھی۔ رسوا 16 سال کی تھے کہ باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا تھا۔ رسوا نے پنجاب یونیورسٹی سے فلسفہ میں BA 1880 میں کیا تھا۔ رسوا نے امریکہ کی اورینٹل یونیورسٹی سے PhD کی ڈگری حاصل کی تھی۔ رسوا کو موسیقی کا شوق ہوا کرتا تھا، تو 300 کے قریب راگ راگنیوں کے لیے انگریزی نیشنز کی طرز پر علامت مقرر کیے تھے۔ رسوا نے حکومت آگرہ اور اودھ کی فرمائش پر اردو شارٹ ہینڈ کے بارے میں ایک مفید کتاب مرتب کی تھی، جو 1919 میں شائع ہوئی تھی۔ رسوا نے اردو ٹائپ رائٹر کی بورڈ کے سلسلے میں بھی بہت کام کیا تھا۔ مرزا رسوا کا تعلق شاعری میں دبستان لکھنؤ سے تھا اور مرزا تخلص کرتے تھے۔ رسوا ابتدائی میں دبیر سے اصلاح لیا کرتے تھے۔ دبیر ہی نے رسوا کو محمد ظفر سے متعارف کروایا تھا اور مرزا ہادی رسوا کا شمار نفسیاتی نقادوں میں بھی ہوتا ہے۔ تو اب ہم بات کریں گے رسوا کے ناول امراؤ جان ادا کا تنقیدی مطالعہ۔ امراؤ جان ادا مرزا ہادی رسوا کا 1899 میں لکھا ہوا وہ نفسیاتی ناول ہے جسے اردو کا پہلا کامیاب اور مکمل ناول مانا جاتا ہے، کیونکہ یہ ناول تنقیدی کی نئی کسوٹیوں پر کھرا اترا تھا۔ علی عباس حسینی نے ناول کی تاریخ و تنقید میں امراؤ جان ادا کا موضوع طوائف کو قرار دیا ہے۔ اختر انصاری اور خورشید الاسلام نے امراؤ جان ادا کا موضوع لکھنؤ کا معاشرتی زوال قرار دیا ہے، جیسا کہ تنقید میں خورشید الاسلام نے لکھا ہے کہ امراؤ جان ادا کا موضوع زوال ہے۔ یہ زوال ایک معاشرہ کا ہے جو اودھ کے چند شہروں میں محدود تھا۔ حالانکہ اس کا موضوع صرف طوائف پر ہے، اور نہ صرف معاشرتی زوال بلکہ طوائف اور معاشرہ دونوں ہی اس کے موضوع ہو سکتے ہیں۔ سرشار کے فسانہ آزاد اور امراؤ جان ادا کو لکھنؤ کی تہذیبی زندگی کا سب سے کامیاب ناول کہا جاتا ہے۔ ناول امراؤ جان ادا کی تکنیک بیانیہ ہے۔ اس میں کہانی بظاہر فلیش بیک میں چلتی ہے۔ اچھا جی، تو ناول جو ہے وہ امراؤ جان ادا بیانیہ اس لیے ہے کیونکہ اس میں امراؤ جو ہے اپنے بڑھاپے میں ناول نگار کے سامنے آتی ہے اور حال احوال دریافت کرتی ہے، پر اپنی آپ بیتی سناتی ہے، مطلب اپنی آپ بیتی سنانی شروع کرتی ہے، اور بیچ بیچ میں مرزا رسوا خود ہیروئن کو کہیں کہیں ٹوکتے ہیں اور استفادہ کرتے چلے جاتے ہیں۔ ناول، اچھا جی، یہ ناول ہے، آپ اسے درست کر لیجئے گا، یہ مسٹیک ہو گئی، تھوڑا ناول لکھ گیا ہے۔ تو یہ ناول ہے۔ ناول امراؤ جان ادا کا پلاٹ دوہرا ہے اور ایک کہانی امیرن کی ہے جسے طوائف خانم اپنے کوٹھے کے لیے خرید لیتی ہے، اور دوسری کہانی رام دیہی کی ہے جسے نواب زادے کی ماں مول لیتی ہے، یعنی ایک کو کوٹھی ملتی ہے اور دوسرے کو کوٹھا۔ حالانکہ دونوں کی ابتدائی زندگی ایک ساتھ شروع ہوتی ہے کیونکہ دونوں اغوا کر کے لائی ہوئی ہوتی ہیں۔ ناول امراؤ جان ادا میں کردار نگاری کو ٹیکنیک کے لحاظ سے بنیادی حیثیت حاصل ہے۔
नाविल उमराव जान अदा में इसका दौर लखनऊ पूरी तरह जी उठाता है। इस सवाल में माशरे से हम पूरी तरह वाकिफ़ हो जाते हैं। जैसा कि डॉक्टर मोहम्मद हुसैन ने लिखा है कि सरशार के फसाने आज़ाद के बाद उमराव जान अदा को लखनऊ की तहज़ीबी ज़िंदगी का सबसे कामयाब मरकब कहा जा सकता है। अच्छा जी, तो अदा का नाविल उमराव जान अदा का आगाज़ एक मुशायरे से होता है जिसमें नाविल की हीरोइन उमराव जान अदा को शिरकत की दावत दी जाती है। तो यहाँ पे ये हमारा पार्ट 2 यानी कि नाविल निगार